اسی سے ایک متعلقہ چھوٹا سا سوال ہے کہ اگر ہم یہ مان جائیں کہ بھئی جیسے ہی لوگ اس راہ پہ نکلتے ہیں تو وہ کم و بیش اپنے آپ کو شیطانوں کے جنوں کے حوالے کر دیتے ہیں، تو وہ جو فیوچر میں بتائی گئی خبریں ہیں بعض اوقات مینو ان سچ نکلتی ہیں، اور ایسے بے شمار لوگ ہیں، ایمسٹرڈام بھی ہے اور ہمارے بھی ولی کر کے ایک اور تھے، تو ایسی انہوں نے باتیں لوگ کیسے نکال لیتے ہیں کہ جو ایگزیکٹلی سچ ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے جب آدمی ان کے مجلس میں بیٹھتا ہے تو دے کین آلسو فیل ڈفرنس ان دیئر لائف۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ وہ ارتکاز توجہ کا جو عمل ہے وہ بہت سی صلاحیتیں پیدا کر دیتا ہے۔ پھر یہ کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ پیدائشی طور پر وہ صلاحیتیں لے کے آتے ہیں۔ جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں نا کہ ایک آدمی میں پیدائشی علم کی صلاحیت ہے، سائنسی علوم میں کمال پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ بچپن ہی میں ایسے ریاضی کے ماہر ہوتے ہیں، ہم جیسے لوگ تو بعض اوقات 2 اور 2 4 کو بھی جمع کرنے کی۔ مجھے یاد ہے کہ مجھے والدہ کہتی تھی کہ میں نے کپڑا لیا ہے، مطلب 1.5 آنے کا یہ ہے، 1.25 آنے کا وہ ہے، 2.25 کا ذرا قیمت نکال دو۔ میں بالکل ہی فارغ ہو جاتا تھا، کہتی کیا پڑھا ہے تم نے اور کیا سیکھا ہے۔ تو یہ اپنے اپنے اذواق بھی ہوتے ہیں، تو اس میں یہ نفسی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ بہت سی آپ دیکھیں، آپ گینس بک آف ریکارڈ میں چینی بچیاں ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، تبت کے بعد لوگ ہیں جن کے ہاں یہ فطری صلاحیت موجود ہے۔ دیوار کے پار دیکھ لینا ہے، آوازیں سن لینا ہے، مستقبل کی چیزوں کا معلوم ہو جانا ہے۔ پھر جب آپ ان علوم میں جاتے ہیں تو یہ صلاحیتیں اور بڑھ جاتی ہیں، پالش ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد آپ بہت سے میں نے طرز کیا ہے کہ کرامتیں دکھا سکتے ہیں، معجزات دکھا سکتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کی خبر دے دی ہم کو کہ الذی عندہ علم من الکتاب، وہ ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لے آیا۔ تو اب ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے لے آنا تو جو کمال ہے اس کا تو ابھی ظہور نہیں ہوا ہے ان حضرات سے، وہاں تک نوبت پہنچ سکتی۔ تو یہ دنیا ایسی ہے، اور میرے نزدیک اس کے اندر جیسی کشش ہے، جس طرح کے اس کے مقدمات ہیں، جتنے غیر معمولی ذہین لوگ اس میں ہیں، اور وہ جس طرح سے اپنے اس مقدمے کو بیان کرتے ہیں، یہ صرف اللہ کی کتاب ہے جو آپ کو وہاں سے نکال سکتی ہے، اور کوئی دنیا کی چیز نہیں۔ صاحب، اگر میں دیکھتا ہوں، قرآن کو پڑھتا ہوں، سنت کو دیکھتا ہوں، تو ایک جو بتایا جاتا ہے جو ہے، اور دوسری طرف جیسے آپ نے کہا کہ شاہ اسماعیل شہید کی انہوں نے کہ یہ ولی ہوتے ہیں، یہ تو پھر اتنی 90% جو ہماری انڈیا پاکستان کی ہے، وہ کیسے انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ یہ پیرالل مذہب نہیں ہے؟ مجھے یعنی کہ اگر میں دیکھتا ہوں تو دونوں مجھے الگ الگ نظر آتے ہیں، تو پھر اتنی زیادہ فالوئنگ نہیں۔ دیکھیے اس کا جواب دیتے ہیں، وہ جوابات جو ہیں وہ میں نے اس میں نقل کر دیے ہیں۔ اگر آپ اس میں دیکھیں تو آخر میں نے بتایا ہے کہ وہ اس سوال کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اصل میں دین ہی کا ایک فیض ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فیض قرآن اور حدیث کے ذریعے سے منتقل نہیں ہوا۔ تو شاہ ولی اللہ اس کی مثال دے کے بتاتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آفتاب سے کھیت میں پڑا ہوا خربوزہ حدت اور حرارت اور زندگی حاصل کرتا ہے، لیکن نہ خربوزے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ لے رہا ہے اور نہ آفتاب کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ مثال دی ہے انہوں نے، بتایا ہے ایسے ہوتا ہے۔ یعنی یہ علم کی ایک دوسری دنیا ہے، اور جب اس پر اعتراض کیا جائے تو اس کے جواب میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ اصل میں اس کا مزہ چکھا نہیں ہے، آپ کیا جانتے ہیں۔ اس وجہ سے میں تو اس پہ نہیں تنقید کر رہا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے قرآن مجید سے جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے، اور اس کے مقابل میں ایک تصویر یہ ہے۔ تو آپ اس کو الگ الگ پہچان لیجئے، اس کے بعد اگر کوئی غیر معمولی صلاحیت حاصل ہے کہ دونوں کو ایک کر سکیں، کرتے رہیے زندگی بھر۔ مجھ سے تو نہیں ہو سکی۔